أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ خواب کا واقع ہونا تعبیر کے اوپر موقوف ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کی جو تقدیر بنائی ہے، بعض تو مبرم ہوتی ہے، یعنی ناٹ چینجیبل ہوتی ہے، اور بعض ایسی ہے کہ دعا کے ذریعے بدل جاتی ہے، یا خواب میں دکھایا گیا کہ اس خواب کی تعبیر اگر ایسی ملے گی تو ایسا ہوگا، اور خواب کی تعبیر ایسی ہوگی تو مسئلہ دوسرا ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ خواب تو جب تک بیان نہ کر دیا جائے وہاں تک بند رہتا ہے، اور بیان کرنے کے بعد جو تعبیر مل جاتی ہے اس کے مطابق بات پیش آ جاتی ہے۔ خواب کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ لوح محفوظ ایک آئینہ ہے، آئینے کی طرح ہے، اس کے اوپر پردہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے جب چلتے ہیں تو وہ پردہ کبھی ہٹتا ہے، اس کے سامنے بندے کی روح جاتی ہے، وہ بھی ایک آئینے کی شکل میں ہے، تو وہ آئینے کا عکس اس آئینے پر پڑتا ہے، اور اس روح کا تعلق سوئے ہوئے انسان کے جسم کے ساتھ ہے، تو وہاں جو روح دیکھتی ہے ادھر اس کو نظر آ رہا ہے، اور جو وہاں دیکھا ہے ضروری نہیں کہ اس کا وہی معنی ہو، اس کا کچھ معنی الگ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس خواب کی تعبیر کے اندر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، آدمی کی شکل کا بھی فرق ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ اذان دے رہے، معبر کے پاس پہنچے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اذان دے رہا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی توفیق دیکھا۔ وہیں ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اذان دے رہا ہوں، فرمایا کہ تم چور لگتے ہو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت خواب تو دونوں کا سیم ہے، پھر تعبیر الگ الگ کیوں؟ تو فرمایا کہ جس نے پہلے خواب پوچھا اس کی شکل سے دینداری لگ رہی تھی،
اور اس نے جب خواب بیان کیا تو میرے سامنے یہ آیت کریمہ آئی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کر دو لوگوں میں حج کا. اس لیے میں نے اس کی تعبیر یہ دی کہ تجھے حج کی توفیق ہوگی. اور دوسرے نے جب خواب کی تعبیر کی تو اس کی شکل سے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی. میرے ذہن میں یہ آیت آئی اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، ایک پکارنے والے نے پکارا کہ قافلہ والو تم چور ہو. تو کبھی ایسا ہوتا ہے شکل سے بھی خواب کی تعبیر کے اندر فرق آ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کرتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اس درمیان کے سویا ہوا تھا، حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا، ان کے اوپر ایک قمیص پہنا ہوا ہے اور وہ بہت نیچے تک لٹکا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ حضور نے فرمایا کہ دین، نیند کے اندر لباس یہ دین ہے. اس لیے کہ جیسے لباس آدمی کو گرمی اور ٹھنڈی سے بچاتا ہے، ایسے ہی دین آدمیوں کو غلط کاموں سے روکتا ہے. تو یہ خوابوں کی دنیا ہے اور اس کی تعبیرات ایک مستقل علم ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن سے یہ فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا کہ کہیں آپ کے لیے وہ کوئی تدبیر نہ کرنے لگ جائیں جس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے. یہیں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ مسلمانوں کو دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے کسی کی بری خصلت یا بدنیتی کو ظاہر کرنے نہ ہو پڑے تو جائز ہے، وہ غیبت میں داخل نہیں. جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو آگاہ فرمایا کہ تو یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا. دوسرے کو شر سے بچانے کے لیے اس طرح کی بات کرنا کوئی برا نہیں ہے. یہیں پر ایک بات اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب کسی سے پوچھا جاتا ہے شادی کے موقع پر کسی لڑکی کے بارے میں یا لڑکے کے بارے میں، تو یہ امانت کی بات ہے، اس کو بیان کر دینا چاہیے. بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں لوگ کہ کسی کا کام بن جائے گا، کسی کا لڑکا ٹھکانے لگ جائے گا، لیکن جس آدمی نے آپ کو پوچھا ہے اس نے آپ کو ایک امین سمجھا ہے، امانت دار سمجھا ہے. آپ تو غلط آدمی کو اچھا بتا کے ہٹ جائیں گے لیکن زندگی پر بھگتنا پڑے گا. اس لیے اگر شادی کے معاملے میں آپ سے پوچھا جائے کہ فلاں لڑکا کیسا ہے یا فلاں لڑکی کیسی ہے، تو ان کے ساتھ چاہے عداوت ہو، دشمنی ہو، تب بھی صحیح بات ہی کہنی چاہیے. اچھا ہے تو اچھا کہو، یہ نہیں کہ ان سے پتہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے تو اس لیے ان کی برائی کر دے، یا یہ کہ دوست ہے، اچھا تعلق رکھتا ہے، نالائق ہے، پھر بھی کہہ دے کہ بہت اچھا ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری ایک بات یہ معلوم ہوئی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جس شخص کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ وہ ہماری خوشحالی اور ہماری نعمت کا ذکر سنے گا تو اسے حسد ہوگا اور نقصان کی فکر کرے گا، تو اس کے سامنے اپنی دولت اور نعمت کا ذکر نہ کرے. دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا اپنے بیٹے کو کہ بھائیوں کے سامنے بات مت کرنا. ایک بات حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مسائل السلوک کے اندر لکھی، وہ یہ ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے پیش کیا اپنا خواب، ایسے ہی مرید کو چاہیے کہ اپنا جو بھی حال ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، خواب کا ہو یا بیداری کا ہو، اپنے شیخ کے سامنے پیش کرے. اور دوسری ایک بات مسائل سلوک سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے
کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہاں سے بات معلوم ہوتی کہ اپنے شیخ کے علاوہ دوسرے کے سامنے اپنا حال ظاہر نہ کرے، اس لیے کہ اس میں نقصان کا احتمال ہے۔ اور ضرر مختلف طریقے کا ہوتا ہے، مختلف انداز کے نقصان ہو سکتے ہیں۔ خیر، تو ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند کو فرمایا کہ اس بات کو چھپا کے رکھنا، اور روایت کے اندر آتا ہے ابتغوا الخیر فی الکتمان، تم اپنی باتوں کو چھپا کر خیر تلاش کرو، اس لیے کہ آج کا جو دور ہے بہت ہی زیادہ نازک دور ہے۔ آپ کس کو اپنا سمجھیں گے؟ جس کو اپنا سمجھتے ہیں وہی بہت خنجر نکلتا ہے، بات آپ کے ساتھ اتنی چکنی چپڑی کریں گے اور یہ لگے گا کہ یہ میرا ہی ہے، لیکن یہی ایسی بات کرے گا، ساری بات لے کر دوسروں تک پہنچائے گا اور نقصان کرے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ استعینوا علی قضاء الحوائج بکتمانها فإن كل ذی نعمت محسود، تم اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے مدد حاصل کرو اپنی باتوں کو چھپا کے، اپنی حاجتوں کو چھپا کے، اس لیے کہ ہر صاحب نعمت محسود ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، یہ تیرے لیے تدبیر کریں گے۔ یہاں عربی گرامر کے اعتبار سے فَيَكِيدُوا كَيْدًا یہ کہہ دیتے تب بھی چل جاتا، لیکن لَكَ کا لفظ خاص طور پر لائے، یعنی تیری وجہ سے وہ کوئی تدبیر کریں گے، تجھے ہلاک کرنے کے لیے تیری وجہ سے کوئی تدبیر کریں گے، مضبوط تدبیر ہوگی یا پوشیدہ تدبیر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت کو بیان کیا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے شیطان کی طرف نسبت کر دی، یعنی اس طرح کے انسانوں کے لیے، بعض تفسیروں میں لکھا کہ شیطان اس طرح کے انسانوں کے، جیسے کہ علامہ آلوسی نے لکھا کہ شیطان اس طرح کے انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام کے علاوہ، وہ نبی نہیں تھے، اس لیے کہ بہت ساری یہاں باتیں مل رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو ذکر نہیں کیا، اس لیے اسلاف میں سے اور اخلاف میں سے اکثر کا کہنا یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ امام راضی کا رجحان اور کچھ لوگوں کا رجحان اس بات کی طرف ہے کہ وہ نبی تھے، ان کی اولاد، اور نبوت سے پہلے یہ سب کام ہوئے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نزدیک نبوت سے پہلے اس طرح کے کام ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن علامہ آلوسی نے نقل کیا کہ اسلاف سے مراد صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام کے بعد تابعین ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین ہے۔ تو جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے، کسی صحابی سے ان کی نبوت، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت ثابت نہیں ہوتی، تابعین میں سے بھی کسی سے منقول نہیں، البتہ تبع تابعین کے اندر ابن زید سے یہ منقول ہے کہ وہ نبی تھے، اور ایک چھوٹی سی جماعت اس بات کی قائل ہے۔ ان لوگوں کے پاس صرف ایک دلیل ہے کہ قرآن مجید کے اندر اسباط کا لفظ آیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، ان لوگوں کی طرف وحی بھی کی گئی، تو اسباط کے اندر
یہ اسباط کا جو لفظ ہے پوتوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس میں صریح کسی جگہ تذکرہ نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ سب نبی تھی۔ علامہ آلوسی نے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات نقل کی۔ اصل میں سبتن کا لفظ ایک ایسے درخت کو کہتے ہیں جس کی ٹہنیاں بہت زیادہ ہو، اور اسباط کا لفظ اولاد کے پھیلنے سے پہلے کے اوپر بولا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے جو لوگ پائے جاتے ان کو اسباط کہا گیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں تھا۔ خیر یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور اس کے اوپر امام رازی نے بھی کچھ باتیں نقل کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی عداوت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ تمہارے لیے بھی ظاہر ہوگی، اور تمہاری جنس کے جو تمہاری اولاد ہوگی ان کی بھی دشمن، اس لیے کہ اسی نے تو تمہارے باپ آدم اور حوا کو نکالا جنت سے، ان کا لباس نور اتروا دیا، اور قسم کھا لی کہ وہ ہر تدبیر سے ہر قسم کی تدبیر کرے گا نوع انسانی کو برباد کرنے کے لیے، اور ہر جانب سے آئے گا، اس لیے تیرے بھائی کو اغوا کرنے میں اور گمراہ کرنے میں وہ کوشش کرتا رہے گا۔ صاحب روح البیان نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ شیطان یہ کروائے گا، اس نے اپنے بیٹوں کو بری کر دیا۔ بعض عارفین کا کہنا یہ ہے کہ اس تدبیر کے اندر اپنے بیٹوں کی براءت بتلائی اور اس کو شیطان کے ساتھ ملا دیا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے افعال اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن جو برے افعال ہے اس کی نسبت شیطان کی طرف ہوتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ شیطان یہ کروائے گا، اپنے بیٹوں کی طرف نسبت نہیں کی۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللحفان کے اندر لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر ابلیس کی دشمنی کو جہاں بیان کیا، اور اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے رکنے کی دلیل یہ بتلائی کہ میں اس سے بہتر ہوں آدم سے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے، اس کو بھی نکالا گیا تھا، تو اس نے مہلت مانگی، تو اس نے کیا کہا؟ سورہ اعراف کے اندر ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ ابن قیم نے لکھا کہ وہ راستے جہاں سے انسان چلتا ہے وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں، یا تو رائٹ سائڈ پہ چلے گا، یا لیفٹ سائڈ پہ چلے گا، یا آگے کی طرف چلے گا، پیچھے کی طرف لوٹے گا، یہی 4 راستے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ وہ جس راستے پہ جائے گا میں وہاں رہوں گا، میں اس کی طاق میں رہوں گا۔ اگر وہ اللہ کی فرما برداری میں چلتا ہوگا تو وہاں مجھے پائے گا کہ میں اس کو روکوں گا، یا اس کو رکاوٹ پیدا کروں گا، اس کے دل میں کہوں گا کہ غلط کر رہا ہے تو، اور اگر گناہ کے کام میں جائے گا تو وہاں بھی مجھے پائے گا کہ میں اس کو گناہ کرنے پر اکساؤں گا، میں اس کا خادم بن جاؤں گا، اس کا مددگار بن جاؤں گا، اور اس کو امیدیں دلانے والا بن جاؤں گا۔ اور اگر وہ نیچے اترنے کے لیے گیا تو پھر میں نیچے کی طرف اس کے پاس جاؤں گا۔ شیطان کی تدبیر حضرت انسان کے لیے یہی ہے کہ جہاں کہیں انسان
نفع سوچتا ہے شیطان وہاں لے جاتا ہے اور پھر اس کے اندر اس کو نقصان پہنچانے کی اور ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان تنہائی میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ رکتا ہے، اس سے ہنستا ہے، چوری کا حکم دیتا ہے، زنا کا حکم دیتا ہے، قتل و غارت گیری کا حکم دیتا ہے، اور پھر شیطان رسوا بھی کرواتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ 10ویں پارے کے اندر ہے شیطان نے مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کیا کہ تم جو کر رہے ہو صحیح ہے۔ بدر کی طرف جب مشرکین نکل رہے تھے، 2 لشکر ملنے والے تھے، وہاں کہا تھا کہ بھئی میں تو بنو کنانہ کا ہوں، تمہارا پڑوسی ہوں، اگر یہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کریں گے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن جب اس اللہ کے دشمن نے، شیطان نے اللہ کے لشکروں کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا مدد کرنے، وہاں سے بھاگ گیا۔ تو یہ شیطان کی عادت ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعبیر بیان کی، تفصیلی تعبیر۔ پہلے تو آپ نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا کہ کسی کے سامنے بیان مت کرنا، اب آگے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام تعبیر بیان کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسی طرح سے، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خواب دکھایا، خواب دکھا کر شرف بخشا، اسی طرح سے تمہارا رب تمہیں برگزیدہ کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں سکھائے گا خواب کی تعبیر کا علم۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کرے گا، اپنا انعام تام کرے گا، اور آل یعقوب کے اوپر بھی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نعمت کو مکمل کیا تمہارے دو والد یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے دادا ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پر دادا ہے، تو دادا پوتے کو اپنا بیٹا کہہ سکتے ہیں۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تمہارا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تفصیلی تعبیر۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ شدید محبت تھی، اور ان کے بھائی سے بھی محبت تھی، یہ بنیامین سے، لیکن ان کے بھائیوں کو اسی سبب سے ان سے حسد تھا، اور یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کھل کر آ گئی تھی بہت ساری نشانیوں سے۔ وہ آج سگے بھائی ہوتے ہیں، وہ اپنے بھائی کے در پہ آزار اور نقصان پہنچانے کے لگے رہتے ہیں، بلکہ بھائیوں میں گروہ بندی کرتے ہیں کہ ایک بھائی سارے مفادات اٹھانے کے لیے سب بھائیوں کو اپنی طرف کر لیتا ہے، ہاں کہ ان لوگوں سے میں اپنا نفع نکالتا رہوں۔ جو سگے بھائیوں کے ساتھ ماں باپ ایک ہو، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو یہاں تو ماں الگ تھی، باپ ایک تھا، اور باپ نے اپنی محبت کا اظہار اس لیے بھی کیا کہ ان کی ماں بچپن میں گزر گئی تھی،
خیر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تجھے چنے گا. اس طرح سے چنے گا جس طرح یہ خواب تجھے بتلایا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کما اجتباک لمثل هذه الرؤیا، تمہیں ایسا خواب جو آپ کی فضیلت کے اوپر اور آپ کے کمال کے اوپر دلالت کر رہا ہے وہ دکھا کر آپ کو چنا، اس طرح سے تمہارا رب تمہیں چنے گا بادشاہت کے لیے، نبوت کے لیے، بادشاہت کے لیے اور بڑے بڑے کاموں کے لیے. تو لفظ اجتباء اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا ہے. اجتباء کس کو کہتے ہیں؟ بعض علماء فرماتے کہ یہ جبیتو سے بنا ہے. جبیتو کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب آدمی کسی چیز کو اپنے لیے خاص کر دے، یہ میں نے اپنے لیے چنا ہے. اور علامہ آلوسی بغدادی نے یہ معنی بتلا کر دوسرا ایک معنی بھی بتلایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو چننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیض الہی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خاص کریں گے، جس سے اس کو مختلف قسم کی عزتیں ملے گی بغیر کوشش کے. بندے کی کوشش کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ عطا فرمائیں گے. اور یہ خاص ہے نبیوں کے ساتھ، اور نبیوں کے بعد ان سے جو قرب رکھتے ہیں صدیقین، شہداء اور صالحین. امام رازی نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں 3 باتیں بیان کی ہیں. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے جا رہے ہیں اور اس نصیحت کے اندر خواب کی تعبیر بتلاتے ہوئے 3 باتیں بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو تمہیں اجتباء کریں گے یعنی چنیں گے، اور دوسرے نمبر پہ فرمائے کہ تمہیں تاویل احادیث کا علم عطا فرمائیں گے، اور تیسرے نمبر پہ فرمائے کہ اتمام نعمت کریں گے. اب ہر ایک کا معنی کیا ہے؟ 3 باتیں بتائی. پہلے نمبر پہ اجتباء. اجتباء سے کیا مراد ہے؟ اس کی مراد میں علماء کرام نے مختلف باتیں لکھی ہے. ایک بات یہ بیان کی کہ اس سے مراد نبوت ہے، جیسے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اونچے درجات، اعلاء الدرجات و تعظیم المرتبت، مرتبے کو بلند کرنا، عزت بڑھانا، یہ مراد ہے. اجتباء کے لفظ کے اندر بقول امام رازی کے کوئی صراحت نہیں ہے کہ نبوت ملے گی اس میں، بلکہ مطلق ہے کہ اللہ چنے گا. اور دوسری چیز بتلائی کہ تأویل احادیث کا علم عطا فرمائے گا. تأویل کا لفظ بولا جاتا ہے رد الشیء الی الغایۃ المرادۃ منہ علما کان او فعلا. کسی چیز کو دوسری چیز اس کی انتہا کی طرف لے جانا، ایک چیز کو اس کے جو اینڈ ہے، جیسے خواب ہے، اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ جب وہ خواب ظاہر ہوگا وہ اسی کو تعبیر کہتے ہیں. چیز کو اس کی انتہا کی طرف لوٹانا، چاہے وہ علم کی بات ہو چاہے فعل کی بات ہو. تو تعویل احادیث عربی زبان میں تأویل کا لفظ اول سے بنا ہے. اول کے معنی لوٹنا، اور تعبیر کے اندر بھی جو آدمی خواب میں دیکھتا ہے وہ اس کے سامنے لوٹ کے آتا ہے، اس سے اس کو تعبیر کو تعویل کہتے ہیں. تو بعض حضرات نے کہا کہ تعویل حدیث اللہ سکھائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمائیں گے. اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر کے علم میں ایک غایت اور ایک انتہا رکھتے ہیں، اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ تعویل حدیث کے علم سے مراد اللہ کی کتابوں کا علم
اور اگلے انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی اور علوم عطا فرمائے وہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ یہ احادیث کا لفظ حدیث کی جمع ہے، اور حدیث کے معنی حادث، یعنی اللہ رب العزت مخلوق جو حادث سے ختم ہونے والی ہے، ان مخلوقات کی جو قسمیں ہیں روحانی جسمانی، اس سے استدلال کا طریقہ کہ اللہ کی قدرت کو آپ کیسے پہچانیں گے، اللہ کی حکمت کو آپ کیسے پہچانیں گے، اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کو کیسے پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ ایسا علم عطا فرمائیں گے۔ تو پہلے کے اندر اجتباء ہے، اب وہ اجتباء چاہے نبوت ہو، چاہے اونچے اونچے درجات دینا ہو، اور دوسرے میں خواب کی تعبیر ہو یا اگلی کی نبیوں کا علم ہو۔ تیسری چیز بتائی وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو مکمل کرے گا۔ وہ نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اوپر تو روحانی باتیں بہت ساری آ گئی، اس لیے امام راضی لکھتے ہیں کہ جن حضرات نے اجتباء کے معنی نبوت لیے، وہ یہاں نبوت کا معنی نہیں لے سکتے ورنہ ریپیٹ ہو جائے گا، بلکہ یہاں پر اتمام نعمت سے مراد دنیا اور آخرت کی سعادت۔ دنیا کی سعادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوب اولاد عطا فرمائے گا، خوب خادم عطا فرمائے گا، اتباع کرنے والے مال میں اللہ وسعت عطا فرمائے گا، جاہ اور درجہ بلند کرے گا، اور مخلوق کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہیبت ڈالیں گے، لوگوں کی زبان میں تعریف، اچھے کلمات جاری فرمائیں گے۔ یہ دنیا کی سعادت ہے۔ اور آخرت کی سعادت علوم کثیرہ، اخلاق فاضلہ اور اللہ کی معرفت میں مستغرق رہنا، یہ ساری چیزیں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ اجتباء کے معنی اونچے اونچے درجات، ان کا کہنا ہے کہ اس سے مراد نبوت ہے، اتمام نعمت سے مراد نبوت ہے، اس لیے کہ اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس کا معنی نبوت لینا کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ تو اتمام نعمت اس کو کہیں گے کہ جو نعمت مکمل ہو، پوری ہو، کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ انسان کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں اگر کوئی ایسی نعمت جو سارے منصبوں سے بڑھ کر ہو، وہ نبوت اور رسالت کا منصب ہے۔ باقی دنیا کے جتنے بھی منصب ہیں وہ تو سب ختم ہونے والے ہیں۔ تو کمال نبوت ایک ایسا کمال اور ایک ایسی نعمت ہے جس کو آپ نعمت تامہ کاملہ خالیہ ان جہات نقصان کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نعمت تمام کی تھی، وہ انسانوں میں کیا ہے؟ سب سے ممتاز نبوت تھی۔ اس لیے امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ اتمام نعمت سے مراد نبوت لی جائے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ اب پھر ابراہیم علیہ السلام کو حالات کیا پیش آئے؟ آتش نمرود میں جانا پڑا، اور اسی طرح سے اللہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو ذبح کرنا پڑا۔ اسحاق علیہ السلام کو کون سی تکلیف؟ تو یعقوب علیہ السلام ان کی جو اولاد ہے ان کو ان کی پشت سے جو نکلی، اس طرح سے ان کو آزمایا۔ بعضوں نے اتمام نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ کا دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمت کے ساتھ ملا دینا، اس طور پر کہ دنیا کے اندر تو انبیاء بنایا، بادشاہ بنایا، اور آخرت کے اندر جنت میں اونچے اونچے درجات عطا فرمائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں پر 3 چیزیں دینے کی جو بشارت سنائی ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی زبانی،
یہ تعبیر تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا. تو آل یعقوب کے اوپر اللہ تعالیٰ مکمل کریں گے. یہاں پر امام راضی کو موقع لگ گیا اور کہا کہ دیکھو آل یعقوب کی بات ہو رہی ہے، تو آل یعقوب تو یہی لوگ ہیں، ان کو نعمت ملے گی، ان کو نعمت ملے گی، اور آپ نے نعمت ملنے سے نبوت مراد لیا، لہذا ان کے اولاد میں نبوت تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ 11 کوكبا، ان کو ستارہ کہا گیا، 11 ستارے. تو 11 ستارے سے تو روشنی حاصل کی جاتی ہے، نبیوں سے بھی روشنی حاصل کی جاتی. اس کا جواب علامہ آلوسی نے یہ بتلایا کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ان کو ستارہ کہا اس لیے نبی، تو پھر قمر کو بھی نبی کہہ دو جو ان کی خالہ تھی یا ماں تھی، ان کو کیوں نبی نہیں کہتے؟ اگر کوكب کو کہہ سکتے ہیں تو قمر کو بدرجہ اولا کہنا چاہیے. خیر، پھر سوال ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے جو کام کیے ہیں وہ ایسے کام کیے کہ آدمی اپنی زبان پر لانے سے بھی ڈرتا ہے. کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور ان کے ساتھ کس طرح کا مکر کیا. بہت ساری باتیں، والدین کی نافرمانی بھی ہوئی. اسی لیے حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی زیادہ شد و مت کے ساتھ منع کرتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، اس لیے کہ والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، مسلمان بھائی کے قتل پر اقدام کرنا، اس کو غلام بنا کر بیچ دینا، بلاد کفر کی طرف بھیج دینا، پھر سری جھوٹ اور ہیلے بنانا، ایسی حرکات شنیعہ کیا کسی نبی کی طرف منسوب ہو سکتی؟ ہاں، یہ ساری باتیں حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لفظ کے ساتھ کہ اعلیٰ آل یعقوب، تو آل یعقوب سے مراد صرف ضروری نہیں ہے کہ ان کی اولاد ہی ہو، اولاد کی اولاد بھی تو آل کہی جاتی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کے اندر نبوت نہیں تھی، جیسے کہ اکثر علماء کا کہنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما اتمها على ابويك من قبل ابراہیم واسحاق ان ربك علیم حکیم. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. غازی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت یہاں اخیر میں لائے ہیں، اپنے کلام کو یعقوب علیہ السلام نے ختم کیا ان ربک علیم حکیم سے، کیونکہ علیم ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھیں، کس کو رسول بنائیں، کس کو نبی بنائیں. اور حکیم کا لفظ لائے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدس ہے بے وقوفی سے، اللہ تعالیٰ پاک ہے بیکار کام کرنے سے. جب اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں تو پھر نبوت کو ایسی جگہ پر رکھیں گے جو نفس قدسیہ ہو اور علوی ہو، مشرقہ، روشن دل والا، روشن روح والا ہو، انہی کے پاس بھیجیں گے. یہاں پر تفسیر روح البیان کے اندر ایک بات لکھی علامہ حکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرآن مجید کے اندر بعض مقامات کے اوپر علیم کو پہلے بیان کیا اور حکیم کو بعد میں بیان کیا. تو کسی جگہ کے اوپر حکیم کو پہلے بیان کیا، علیم کو بعد میں بیان کیا. یہاں پر جیسے کہ علیم مقدم ہے حکیم کے اوپر. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس ترتیب میں کیا کوئی حکمت ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ مطبوع پہلے ہوتا ہے، تابع بعد میں ہوتا ہے. بھئی جو پیچھے چلنے والا ہو تو پیچھے ہی رہے گا، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے وہ آگے رہے گا. تو علم اور حکمت یہ دو چیزیں ہیں. جہاں پر حکیم کو مقدم کیا ہے علیم کے اوپر، وہ علم کے اعتبار سے، اس لیے کہ علم کا تعلق چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ حکمت کے تابع رہتا ہے. حکمت کے تابع حکمت ہوگی.
جب حکمت کے تابع ہے تو حکیم پہلے ہونا چاہیے اور علیم بعد میں ہونا چاہیے، اور جہاں پر علیم پہلے ہے اور حکیم بعد میں ہے وہ اس مقام کے اوپر اس چیز کو دیکھ کر، اعیان کو، اس معین چیز کو دیکھ کر، اس لیے کہ حکمت اس کے تعلق کے اندر وہ علم کے تابع رہتی ہے، وہ چیزوں کے اندر علم کے تابع رہے گی، تو جہاں علم کے تابع رہیں گے وہاں علم پہلے رہے گا کیونکہ وہ مطلوب بنا ہے، اور جہاں پر حکمت کے تابع رہے گا علم وہاں پہ حکمت کو پہلے رکھا جائے گا۔ خیر اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنی ساری بشارتیں اپنے بیٹے کو سنا دی، تو کیا یہ ساری بشارتیں یقینی تھی؟ اگر یقینی تھی تو پھر اپنے بیٹے کو کیوں منع کیا؟ اور یقینی تھی تو اپنی یوسف علیہ السلام کے غائب ہونے پر اتنا زیادہ غمزدہ کیوں ہو گئے؟ اور اگر یقینی تھی یہ سب باتیں تو بھیڑیے کا اندیشہ کیوں کیا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا جائے گا؟ اور کیسے اندیشہ کیا اپنے ان کے بھائیوں سے کہ یہ ان کو ہلاک کر دیں گے؟ تو اس کا جواب امام رازی نے یہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ معلوم کیا ہو کہ یہ اگر تدبیر نہ کریں اور مکاری نہ کریں تو یوسف علیہ السلام اونچے مقام پر پہنچیں گے، کیونکہ جو خواب تھا اتنا اونچا خواب ایک بچے کا دیکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بچہ آگے چل کے بہت اونچا مقام پائے گا۔ شداد بن ہاتھ کے حوالے سے کتابوں میں دیکھا کہ 40 سال کے بعد ان کے خواب کی تعبیر ہوئی، تو خواب کی تعبیر کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آج دیکھا اور کل ہو جاوے، سال ہر سال ہو جاتے۔ بھائی دعا کی قبولیت بھی تو مدت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا مانگی تھی؟ کئی ہزار سال پہلے کہ ان میں ایک نبی پیدا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہزار سال کے بعد پیدا ہوئے، تو خواب کی تعبیر کے لیے بھی کبھی کبھی برسا برس لگ جاتے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اوقات کے جو خواب ہوتے ہیں بہت جلدی ہوتے ہیں، بعض اوقات کے جو ہوتے ہیں وہ دیر میں ہوتے ہیں۔ خیر تو اب یہ آگے چل کے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ باقاعدہ شروع ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کے اندر ایسی ایسی باتیں رکھی ہے کہ اگر انسان دھیان سے سنے اور ان کو سمجھے تو ضرور اس کو ان واقعات کو دریافت کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی سرگزشت میں کتنی ہدایت ہے، عبرت کا کتنا سامان ہے۔ اس قصے کو سن کر دلوں کے اندر حق تعالیٰ کی عظیم قدرت اور حکمت کا نقشہ جم جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کرنا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ اٹل رہتا ہے، وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے عقائد کو صحیح فرمائے اور ہم لوگوں کو قرآن مجید سے موت تک وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب